وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 ستمبر یوم اساتذہ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس ٹیچرز ڈے کے سنہرے موقع پر میں سب سے پہلے اساتذہ کرام کو، چاہے وہ چھوٹی اسکولوں میں کام کرتے ہوں یا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی خدمات کے فرائض انجام دیتے ہوں، چاہے وہ دینی مدارس میں اپنے تعلیمی خدمات پیش کرتے ہوں یا عصری تعلیم گاہوں میں، ہمارے سماج کے تمام مدرسین اور معلمین کرام کو میں تہ دل سے ان کی خدمات میں مبارکبادی کے سوغات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمی خدمات کو قبول فرمائے اور آگے مزید قوت کے ساتھ اور دلچسپیوں کے ساتھ اپنی تعلیمی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے سماج کو مدرسین کرام اور اساتذہ کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق و آداب بتائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام کو بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضے اور ان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا اور ماننا ہوگا کہ تعلیم و تدریس اور ٹیچنگ کا عمل بہت ہی مقدس اور مؤخر اور عظیم عمل ہے، کیونکہ اس معزز عمل یا باعزت پیشے کا تعلق انسانی زندگی کی ایک ایسی اہم ضرورت سے ہے جس کے بغیر آدمی صرف اندھا نہیں بلکہ اندھے جانور کی طرح ہے۔ چونکہ مدرسین اور اساتذہ کرام قوم کے نونہالوں کو مختلف موضوعات کی تعلیم دے کر سماج کے شریف اور باعزت انسان بناتے ہیں، اس لیے ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اساتذہ کو خاص مقام دیا جاتا ہے اور انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے، ہر مذہب میں اور ہر سماج میں اساتذہ کو بڑا احترام حاصل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سماج میں جو کچھ بھلائیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہیں اور خدمت خلق کا جو سر و سامان موجود ہے، وہ سب دراصل تعلیم ہی کا کرشمہ ہے اور درسگاہیں ان کا اصل سرچشمہ ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں انسانیت کا سب سے مقدس طبقہ پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبر کی حیثیت اپنے امتی کی نسبت سے کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نبی انسانیت کا مربی ہوتا ہے، انسانوں کا معلم ہوتا ہے، وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور انسانوں کو اس علم کے سانچے میں ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں اسی کا ذکر ہے۔ اسی لیے اساتذہ کا احترام اسی قدر ضروری سمجھنا چاہیے جتنا اپنے والدین کا احترام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اب اساتذہ اور طلباء کے درمیان محبت و احترام کا یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ طلباء اپنے اساتذہ کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا وہ ان کے حریف ہیں، ان کے رفیق نہیں، بلکہ وہ اپنے اساتذہ کے فریق ہیں، اپوزٹ پارٹی ہیں۔
نقل و حرکت اور نشست و برخاست میں ادب و احترام تو بہت دور کی چیز ہے. ان کے روبرو پہنچ کر انتہائی بے ادبی کے فقرے کہنے میں اور بے احترامی کے جملے کسنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی عار نہیں. ظاہر ہے اس بے احترامی اور بے اکرامی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ کسی استاد سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے. معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام کی عظمت شان کا تقاضا اور ان کی منصبی برتری کا تقاضا اور ان کی احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ اپنے کسی مطالبے کو لے کر کلاسز کا بائیکاٹ ہرگز نہ کریں، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے. خاص طور پر کالجوں میں ایسے مکروہ مناظر دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ اساتذہ تو کلاس میں حاضر ہوں مگر طلبہ پڑھنے کے لیے درسگاہوں میں نہ جائیں. اس سے جہاں علم سے بیزارگی ظاہر ہوتی ہے وہی اساتذہ سے نفرت یا بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے. اس سے اساتذہ کی دل شکنی ہوتی ہے. جب اساتذہ طلبہ سے ناراض ہو جائیں اور طلبہ اپنے اساتذہ سے بیزار ہو جائیں تو پھر ایسے بیزار طلبہ اپنے ناراض اساتذہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور ناراض اساتذہ اپنے بیزار طلبہ کو کس طرح فائدہ پہنچائیں گے؟ اساتذہ کرام کا طبقہ سماج کا وہ مقدس طبقہ ہے جو نونہالان قوم کی زندگیوں کو تابناک بناتا ہے. اس لیے ان سے غایت درجے کی محبت کرنا اور اس محبت کے تقاضے سے حد درجے کا ان کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ صرف طلبہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ طلبہ کے سرپرستوں کے لیے بھی ضروری ہے. معزز سامعات و سامعین کرام، جس طرح طلبہ پر اور طلبہ کے سرپرستوں پر اور سماج پر اساتذہ سے محبت کا اور ان کے احترام و اکرام کا معاملہ ہے، اسی طرح اساتذہ کے کچھ آداب و حقوق کا بھی معاملہ ہے جن کو پورا کرنا قوم پر ضروری ہے. اساتذہ کا ایک حق یا ادب یہ ہے کہ استفادے کے لیے خود ان کی خدمت میں پہنچیں، چاہے کتنی ہی محنت و مشقت برداشت کرنی پڑے. اس زمانے کا جو رواج ہے کہ اساتذہ کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے گھر بلا لیا جاتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. استاد کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر استاد سوال سے منع کرے تو بلا اجازت سوال کرنا خلاف ادب ہے. پڑھنے پڑھانے کے دوران اگر استاد کی طبیعت کے خلاف کوئی بات طلبہ سے پیش آ جائے تو فوراً استاد سے معذرت کرنا چاہیے تاکہ استاد کا دل صاف رہے. دلی کدورت، دل کا میلا پن علم حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. استاد سے جب گفتگو کریں تو ادب کا مکمل لحاظ رکھیں. ایسی بات یا ایسا جملہ استعمال نہ کریں جو دو معنوں کا حامل ہو، اس کے اندر غلطی کا بھی احتمال ہو اور صحیح کا بھی امکان ہو. ایسے گول مول جملے اور ایسی گول مول باتیں استاد سے نہ کریں. اگر کسی ضرورت پر کلاس سے باہر جانے کی ضرورت ہو تو استاد کی اجازت کے بغیر اٹھ کر نہ جائیں بلکہ اجازت لے کر جائیں. اساتذہ چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً ان کے تقاضے معلوم کرتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں اور اسے اپنے لیے فخر سمجھیں. اساتذہ جب سبق پڑھا رہے ہوں تو پوری توجہ سے سننا ضروری ہے. درس کی طرف توجہ نہ دینا، ادھر ادھر دیکھنا، کسی دوسری کتاب کے مطالعے میں لگ جانا یا موبائل میں لگے رہنا انتہائی خطرناک بات ہے. ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا لازم ہے. اگر کسی مسئلے میں استاد سے اختلاف ہو جائے یا شاگرد قوت دلائل کی بنیاد پر اپنے موقف کو اور اپنے اسٹانڈ کو زیادہ صحیح سمجھے اور استاذ کے موقف کو کمزور خیال کرے تب بھی استاذ کا لحاظ اور احترام ضروری ہے.
جہاں تک ہو سکے استاذ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ استاذ کی ناراضگی یہ نعمت کی ناشکری میں داخل ہونے کی وجہ سے علم سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات ہم بلا جھجک اساتذہ کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، جو طلباء اور اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی بری بات ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں کے عیب نکالنا ہے اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے۔ آسان کام کے پیچھے لگنا بچوں کا کام ہے، کمزوروں کا کام ہے۔ بہادر لوگ مشکل کاموں کے حل میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی بہادر لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ معزز سامعات و سامعین کرام، اس ٹیچرز ڈے کے سنہرے موقع پر یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سماج میں اساتذہ کا مرتبہ اور مقام بڑا ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جتنے بلند مقام اور جتنے اونچے مرتبے کا حامل ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی اونچی ہوتی ہیں۔ استاذ باپ کا درجہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو وہی محبت دے اور وہی پیار دے جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کو اپنے شاگردوں سے ایسی محبت ہوتی تھی، وہ اپنے شاگردوں سے ایسا تعلق رکھتے تھے کہ صرف ان کے تعلیمی مسائل نہیں بلکہ وہ ان کے اپنے گھریلو اور ذاتی مسائل حل فرمانے میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے طلباء کے تعلق سے فرماتے تھے کہ اگر ان پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے مولانا خالد صاحب فرماتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تدریس کے لیے کسی شخص کا انتخاب اہلیت اور لیاقت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، صرف تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تدریس نہایت ہی اہم اور نازک کام ہے۔ مشہور شخصیت ابو بکر شبلی سے منقول ہے کہ جو شخص وقت سے پہلے کسی عہدے پر فائز ہو جائے وہ دراصل اپنی رسوائی کے درپے ہے۔ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدر لہوانہ۔ اہلیت اور لیاقت کا مطلب یہ ہے کہ جس مضمون کی تدریس اس کے حوالے کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اس مضمون پر عبور رکھتا ہو اور اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی انگشت نمائی سے محفوظ ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مضمون پر مناسب محنت کرتا ہو اور اس کے مطالعے اور تحقیق میں تسلسل ہو، کیونکہ کوئی بھی ٹیچر اور استاذ پیشگی مطالعے کے بغیر اپنے طلباء کو کما حقہ فیضیاب نہیں کر سکتا۔ ایک ٹیچر اور استاذ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اوقات درس کا پابند ہو، مطلب یہ ہے کہ ریگولیرٹی بھی ہو اور پنکچوالٹی بھی ہو، اپنے وقت کو طلباء کی امانت تصور کرتا ہو۔ قرآن مجید نے ویل للمطففین کہہ کر کم ناپنے تولنے کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ناپ تول کی کمی میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ وہ ملازمت کے اوقات میں سے کوئی حصہ اپنی ضرورت میں خرچ کرتا ہو اور اپنی ذمہ داری کے علاوہ کسی دوسرے کام میں لگاتا ہو۔ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے اور ان اوقات کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں۔ اساتذہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلباء کی نفسیات کا شعور رکھتے ہوں اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دیتے ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ اگر کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہوتا تو تنہائی میں توجہ دلاتے، اور اگر کئی افراد کو اس غلطی میں مبتلا دیکھتے تو مجمع عام میں کسی کا نام لیے بغیر مبہم انداز میں توجہ دلاتے،
کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بعض طلبہ بظاہر شرپسند ہوتے ہیں، بڑے شریر ہوتے ہیں، لیکن اگر تنہائی میں بلا کر ان کو سمجھایا جائے، ان کی تفہیم کی جائے اور ان کی ذہانت کو تخریبی کاموں کے بجائے تعمیری کاموں کی طرف موڑ دیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ قوم کے لیے بڑے مخلص جوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے علمی لیاقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار سے بھی متصف ہونا ضروری ہے۔ استاد کو اتنا باوقار ہونا چاہیے کہ اس کی ایک نگاہ سے طلبہ سہم جائیں۔ اگر اساتذہ خود اخلاقی پستی میں مبتلا ہوں، طلبہ سے بے تکلف دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوں، ان کے سامنے فحش انداز میں ہنسی مذاق کرتے ہوں، ان کے کردار کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور ان کی زبان سے وقتاً فوقتاً گالی گلوچ والی باتیں نکلتی ہوں تو بجا طور پر طلبہ ان کو اپنا بے تکلف دوست سمجھنے لگتے ہیں اور استاد کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان خود کتنا بھی برا ہو وہ اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو اس سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کرام کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے زیادہ ذہین و فطین ہوں ان کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں، اور جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوں ان کو آگے بٹھائیں اور ان پر زیادہ توجہ دیں، ان پر خاص نظر رکھیں۔ جب اساتذہ کی خاص نگرانی کی وجہ سے اور ان کی خاص دلچسپی کی وجہ سے جب ایسے کمزور بچے آگے بڑھنے لگے، ان کے اندر کچھ ترقی اور تبدیلی نظر آنے لگے تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ کہیں کہ تمہاری حالت پہلے سے زیادہ اچھی بن رہی ہے اور تمہیں اچھے بننا چاہیے اور تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ایسے غبی اور کمزور بچے اپنے مخلص اور مشفق اساتذہ کی خاص نگرانی کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ایسے اساتذہ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ روشن حقیقت ہے کہ سماج اور قوم کی تعمیر میں اساتذہ کا بڑا رول ہے۔ وہ صرف طلبہ کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے بھی قابل احترام ہیں، لیکن اسی قدر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں۔ جیسے وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتتے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنے فرائض و واجبات پر بھی نگاہ رکھیں اور خود احتسابی سے غافل نہ ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر اساتذہ کرام کی خدمات میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ موجودہ وبائی مرض کے ماحول میں بھی لاک ڈاؤن کے باوجود بغیر کسی تعلیمی فیس کے بہت سارے معلمین اور اساتذہ کرام فون کے ذریعے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔